جبرائیل علیہ السلام کا آپ ملیہ کی شہادت کی خبر دینا۔ حضرت عباس بلال بن عبداللہ مطلب کی زوجہ حضرت ام الفضل بین سنہ حسن حارث حضور نبی کریم سے کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت حضرت سیدنا اما حسین دالان آغوش نبوت نے ہی کام میں تھے اور حضور نبی کریم سے کی آنکھوں سے آن جاری تھے۔ حضرت ام الفضل خال ہونا نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ سے پر قربان ہوں، آپ سے تم کیوں روتے ہیں؟ حضور نبی کریم سے نے فرمایا جبرا میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے اس بیٹے کی شہادت کی خبر دی ہے۔ 50 حضرت ام الفضل نہنجا فرماتی میں نے پوچھا کیا اس بیٹے کی شہادت کی خبر؟ حضور نبی کریم سے نے فرمایا ہاں، اور جبرائیل میرے پاس اس جگہ کی بھی لایا تھا جہاں اسے شہید کیا جائے گا اور وہ مٹی سرخ رنگ کی تھی۔ مشکو شریف جلد سوم حدیث 5918۔ کربلا فالو NYK دین اسلام قربانی کا نام ہے، اس کے سال کی ابتدا اور انتہا قربانی سے ہی ہوتی ہے۔ اسلامی سال کے پہلے ماہ محرم الحرام میں نواسہ رسول اسلام حضرت امام حسین نے اپنے بہتر جانصاروں کے ساتھ دین اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں قربانی دی، تو دوسری جانب اسلامی سال کے آخری مہینے ذوالحجہ میں پیغمبر خدا حضرت ابراہیم خدا ایک بزرگ وبر ترکی خوشنودی و رضا اور مشیت ایزدی کے پیش نظر اپنے گوشہ جگر حضرت اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ خدا کے حکم سے ان کے فرزندی کی جگہ قربانی کے لیے دنبے آ جاتا ہے اور یوں حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں پورے اترتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہی دنیا میں وہ واحد عظیم دین حق ہے کہ جس کے آغاز و اختتام دونوں میں شہادت و قربانی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ OSTA السل گیٹ فلا یوں تاریخ اسلام کا ہر باب ہی انتہائی خون آشام علم انگیز واقعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، لیکن ان میں وہ باب بڑا ہی خونقبا اور شفق رنگ ہے جس میں مرکہ کربلا کی داستان عشق بیان کی گئی ہے، جس کو لکھتے ہوئے قلم کا سینہ شق ہو جاتا ہے، دل کی کیا علتا ہے، روح تھر تھر آ جاتی ہے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین وہی وہ عظیم المرتبت شخصیت ہیں جن کا عشور و آئینہ کی مانند ہے، جس میں حقیقی عزت، آزادی، شرف، واقعیت، بلند انسانی اقدار اور اللہ کی راہ کا عکس دکھائی دیتا ہے، جبکہ ان کی کربلا، کرامت، بیداری، لیاقت، پہلا آپ، اپکن، YNYH، ایمان اور اصالت کا مرکز و محور نظر آتی ہے۔ HOTP سا امام حسین نے اپنے کردار کے ذریعے مسلمانوں کو یہ درس دیا ہے کہ اگر تم واقعتاً بیدار ہو اور تمہارا خدا اور اس کے دین پر مکمل عقید و ایمان ہے تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم اللہ اور اس کے دین کے مطابق مشرکین کے مقابلے کے لیے اٹھے کھڑے ہو اور ناموس الہی کی حفاظت کے لیے ذلت و رسوائی کی زندگی قبول کرنے سے انکار کر دو۔ فلیٹ 50 آن یور فین اوپن حقیقی آزاد اور مسلمان انسان وہ ہے جو اپنی گردن میں صرف اور صرف اطاعت الہی اور عبودیت خداوندی کا طوق ڈالنا پسند کرتا ہے کہ جبکہ کسی بھی ایسی طاقت کے سامنے جو غیر اللہ سر تسلیم خم نہیں کرتا اور ان کے مقابلہ میں سیسا پلائی دیوار کی مانند ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسلام کی حفاظت اور امام حسین کی پیروی کا جذبہ ہی ہے جو فداکاری سے سرشار ہوتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو جان و مال، بیوی بچوں اور اپنے تمام گھر بار تک کے قربان کر سکتا ہے۔ حضرت امام حسین گونر تو ملک گیری کی ہوس تھی نہ ذاتی اقتدار چاہتے تھے۔ امام حسین کا مقصد شہادت دراصل اسلام کی آئینی عظمت کا نہ ملنے والا نقش قائم کرنا تھا، ایک ایسا معاشرہ جس میں طاقت اور اقتدار کو حق نہ سمجھا جائے بلکہ حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس کی جائے، ضمیر نفس کو رواج دیا جائے، انسانی ہمدردی، رواداری، امن پسندی، صبر، شجاعت، ایثار و قربانی اور دشوار منزلوں کے سامنے آنے پر پائے ثبات میں لغزش نہ ہو۔ امام حسین کا یہ اعلان تاریخ اسلام میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔
اگر حکومت قرآن و سنت پر قائم نہ ہو تو ظالموں اور جابروں کے ساتھ تعاون کرنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ جو شخص دیکھے اور خاموش رہے اس کا بھی شہر ظالموں میں کیا جائے اور اس طرح ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اگر نواسہ رسول صلی امینم روز عاشور و اپنے خاندان، رفقا اور عزیزوں کی قربانی پیش نہ کرتے تو نو انسان یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے کہ حق و باطل کے سامنے جھک گیا ہے، لیکن مانی پیش کی ہے اس